اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاد الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین صدق اللہ علی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام دوستاں دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جڑی سورہ مبارکہ بقرہ دی آخری رکوع میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس آیت مجیدہ دا سیاق و سباق مختصر ہے کہ ظالم بادشاہ کثرت فوج دی رکھتا سی اور دے مقابلے تے جڑے مومنین سن انہاں دی تعداد تھوڑی سی۔ اقلیت کیا جاندہ تھوڑے ہیں، اکثریت کیا جاندہ زیادہ۔ وہ بندے زیادہ سن جڑے جالوت بادشاہ نال سن، ادھر حضرت طالوت نال جڑے لوگ سن وہ تھوڑے سن۔ وہ جدو تھوڑے بندے ہوندے نے بہرحال وہ آپس بھی بیندے نے تے اپنی اقلیت دا ایک دوسرے نال تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ یار بندے اسی تھوڑے ہیں، بندے اسی تھوڑے ہیں۔ یہ فطرت دی گل ہے کہ اکثریت دے مقابلے تے اقلیت ہمیشہ بہ کے کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور کرتی ہے کہ کی کریے بندے اسی تھوڑے ہیں۔ یہ واسطے یہی گل میرا خیال اس ویلے مثال دے طور تے کافی ہے کہ کل احتجاج جڑا ہو رہا ہے، اللہ نے اعلان کیتا ہے انعدام جنت البقیع دا، جنہ جنت البقیع نو منہدم کیتا انہوں نے کہہ کے کیتا ہے کہ حضور دا ایک فرمان ہے کہ قبراں پکیاں نہ بناؤ، لہٰذا وہ قبراں جڑیاں پکیاں سن انہاں ساریاں گرا دیتیاں، ٹا دیتیاں، کہ حضور نے فرمایا قبراں کچیاں رکھو، لہٰذا وہ کچیاں ٹھیک نے جنت البقیع۔ وہ جڑی حضور دی قبر پکی ہے اور تے گنبد بنے ہیں، وہ اکثریت دی وجہ تو نہیں پیٹیندا۔ اصل گل ہے کہ مسئلہ تو ایک ہی ہے، مسئلہ تو قبر دا ہے، قبر رسول دا ہوگے یا بنت رسول دا ہو، یعنی نبی کل نے وہ جز نے، گل تو ایک ہی ہے۔ اور اس تو بڑا میرے کو کوئی ثبوت نہیں، قرآن تے دوے میرے ہاتھ نے، جڑا درود رسول تے وہی بطول تے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب سیدہ نو بندہ درود چوں کٹ دے اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، جنہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے آنا، جے ظاہرہ وچ نہیں تے آل ہے ہی کوئی، ہے ہی کوئی بھئی آل محمد جنہوں تو سانکھنا ہے، جے بطول آل نہیں، آل پھر کوئی نہیں، مرکز آل دا نام ہے بطول، وہی درود رسول پاک تے وہی جناب سیدہ تھے۔ اچھا انہوں دی قبر گرا دیتی گئی جناب جب صادق علیہ السلام دی، محمد باقر علیہ السلام دی، سجاد علیہ السلام دی، یعنی کبھی قبور تو موجود ہے۔ وہ مطلب تسی سامنے توڑے تصویر موجود ہے، پہلی تصویر موجود ہے، زری بنائی سی قبلہ سید ریاض حسن شاہ صاحب نے، وہ دی شکل تے اصل اس طرح سی پہلے اٹھا دیتی گئی، بنیاد کی بنائی گئی۔ مسئلہ تو پھر ایک ہی ہوندہ ہے نا جدے واسطے بھی ہوگی، حمد سیدہ واسطے وے صدقہ غیر سیدہ واسطے، گل مک گئی یا سید ہونا چاہیے یا بندے نو غیر سید ہونا چاہیے، ٹھیک سید واسطے حمد سے دوجے واسطے صدقہ، مسئلہ ایک ہی ہے۔ ادھا یہ مطلب نہیں میں عجیب سمجھنا اس مذہب نو جتھے غریب شیعہ دا جنازہ پڑھیا نکاح ٹوٹدا ہے تے امیر شیعہ دا پڑھیا نہیں ٹوٹدا۔ میں پکی گل پہ کردا جدوں کسی دا نکاح ٹوٹا ہے نا، غریب شیعہ دا پڑھ کے ٹوٹا ہے، امیر شیعہ دا پڑھ کے نہیں ٹوٹا۔ جڑے مذہب دی بنیاد ہی امیری غریبی تے ہوئے، وہ دی بلا جانے ولایت کنوں اے جڑی جناب سیدہ دی قبر نو منہدم کیتا گیا تے جناب رسالت ماب دی قبر نو نہیں کیتا گیا، گنبد موجود ہے سرکار دا پوری دنیا نظر آ رہا ہے۔ اصل وچ گل ہے کہ پوری دنیا تے اہل سنت دی اکثریت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اہل سنت والجماعت دی اکثریت ہے، انہوں نے ڈر تو نہیں پہچاندے ورنہ مسئلہ ہوئی اللہ جزا دے وے۔ قبر دے متعلق کو مسئلہ وہی رکھ دینے، قبر امام حسین علیہ السلام دی ہوئے، قبر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہوئے، قبر بغداد وچ ہوئے، قبر مشہد وچ ہوئے، جتھے بھی قوم وچ ہوئے، قبر واندے نے پکی نہیں بنانی، سرکار کہہ کے گئے۔ وہ نبی دی قبر جڑی اتھے پکی ہے نا جی، وہ اکثریت دی وجہ تو پکی ہے کہ اکثریت وچ روڑا پائے گا، اکثریت روڑا پائے گا۔ اہل سنت والجماعت بہت زیادہ نے، یہ جیون نہیں دیں گے، ہر جگہ جلوس نکلیں گے، روڑا پہ جائے گا جی گنبد رسول ٹایا۔ مسئلے دے مطابق وہ ٹھیک نہیں سمجھتے گنبد نو،
میں عرض کر رہا بہت شکریہ مسئلے دے مطابق وہ بندے گنبد رسالت مآب دی قبر پاک دی گنبد ہے انہوں بھی ٹھیک نہیں سمجھتے اصل جو اکثریت تو پہ ڈردے نے پھر پوری دنیا تے اہل سنت دی اکثریت ہے یہ مطلب ایک بات طے ہو گئی جناب سیدہ دی قبر دا انج ہونا تے گنبد رسول دا قائم ہونا دلیل ہے یہ ساری اہل سنت دی اکثریت کدی بطول دے متعلق بھی انجی سیریس ہوندی نا تو بھی نہیں سی ٹہنا بہت شکریہ جنی ہونا تاگو دو یا جنہیں سیریس جناب رسالت مآب دے متعلق نے جناب سیدہ دے متعلق بھی انہیں سیریس ہوندے نا نہیں وہ بھی بالکل قائم رہنا سی وہ قائم رہنا سی وہ بس جی اقلیت اکثریت بہرحال ایک تے سمجھ آ گئی نا سامنے اقلیت تے اکثریت فرق ہوندہ ضرور فرق ہوندہ پھر اقلیت ہمیشہ پریشان رہندی ہے اکثریت تو اکثریت پریشان کر دی رہندی ہے مٹھی بنیاد اور کو نہیں ہوندی بنیاد اکثریت ہی ہوندی کہ اسی بہت ہیں وہ سن بہت ہے تے اے سن تھوڑے میں گل جنرل کرنے لگا وڈی اس ویلے پوری دنیا دے مسلمان بھی اس ویلے تھوڑے نے تے غیر مسلم بہت ہے تھوڑا کہ فتو بن دی گل شروع کر ایتھے کہڑے بہت ہیں تے تھوڑے ہیں تھوڑا نویں گل ہے نا گل پا لئی میں پیانا پوری دنیا تے پھر کو ویکھو دنیا دے نقشے تے مسلمان تھوڑے تے غیر مسلم زیادہ یعنی اسی اقلیت چاں تے غیر مسلم خیر اکثریت سے وہ جڑے جالوت تے تالوت دے دور دے بندے سن نہ تھوڑے وہ آپس سے گل پہ کر دے آڑا مکالمہ پڑھن لگا نا جی یہ نماز تو پہلا مجلس بھی ختم ہونی ہے یہ جڑے بندے سن نہ پکے اقلیت وچ پکے کئی اقلیت وچ بھی پکے ہوندے نے تے کئی اقلیت وچ بھی تھوڑے جائے بندے وچ ہوندے نے کی گل ہوئی وہ جڑے ہوندے نے وہ خدا دا نام جے کوئی نواں کم نہ جیل چلے گئے جڑے ایسی نا وہ تحریک چلائی انہاں آگا موسوی صاحب نے تحریک چلائی سی آگا حمد علی شاہ موسوی صاحب نے قائد ملت نے اتھے پھر ساڑے بندے گئے اساں بھیجے وہ جیل دے اندر سارے مومن ہی جیل دے اندر سن نا بھائی جی ہن نہیں کوئی آوندا پہ پھڑن ادوں دی گل پہ کرنا مومن جیل دے اندر سن وہ مومن کہن لگے بھی یہ سن تنگ پیر کر دینے جیل تروڑ دیو وہ جڑے بڑے لگے نا وہ بالے شالے لان مطلب باش روما وغیرہ تو تے وچ ایک مومن سی آکھن گا پلےو جدو اے سانو ککھ نہیں آندے تسی کیوں آندے بچے بندے ہوندے نا وچ ہو سکیا پلےو جدو اے سانو کچھ نہیں آندے تسی جیل نو پنن دا کیوں اس دی گل پہ کر دیو نہ کیا سانو اندر دے دتا نا اور کیا نانو کیا یہ مطلب بندہ ہر بندہ اپنے لیول دی اپنے ذہن دی گل کردا ہے وہ جڑے بندے سن پکے وچوں مومن وہ تھوڑے بزدل مومناں نال جڑی انہاں گل کیتی ہے نا وہ میں قرآن چوں پڑھا کہ جو درس لینا جی مہربانی پکے مومن جڑے سن چنگے ٹکا کے وہ کچیاں مومناں نال وہ پھر گل کرتے انہاں کی آکھیا اللہ فرماتا ہے قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ پھر وہ بولے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے کیا بات جو اللہ سے بھائی یقین سارے نو ہے پر کچھ بندے آندے نے یار ماری جانا کی ہو گیا ہے نا انج دے بندے ہے سن انہاں کچھ بندے بولے جڑے اللہ نال ملاقات دا ظن رکھدے سن ملاک اللہ نال ملاقات دا ظن رکھدے سن جڑا پورا یقین رکھدے سن انہاں دوجے بندیاں نو آکھیا انہاں دا گھبران دی لوڑ نہیں ہے جننے بھی ہے نا رولا ہی کوئی نہیں کوئی بھائی بندہ اٹھا کے جڑا با دے او بڑا بندہ ہوندا جی ہو سکیا بھاویں اسی تھوڑے ہاں تسی اٹھ کے بہو انہاں کیویں انہاں آکھیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اقلیت اکثریت پر غالب آ گئی کئی بار ایسا ہوا ہے بہت شکریہ یہ مطلب گھبران دی ضرورت نہیں قرآن نشاندہی کر رہے ہیں کئی بار کم من فئۃ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہے غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو اقلیت اکثریت پر تھوڑے بہتے ہوتے غالب آ جائیں واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور تسی صبر کرو یار تھوڑے بندے بہتے تے غالب آ سکتے ہیں یہ مطلب پہلا تے مجمع میرے نال مہربانی کر کے پورے وسوخ نال گل کرے کہ انج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ تہاڈی مہربانی ہو سکتا ہے یار قرآن آندا ہو سکتا ہے قرآن آندا ہے ہو سکتا ہے قرآن تے بھی آندا ہے میں تہاڈے جوڑے سکون واسطے بنائے یہ مطلب جدو بندے دی شادی ہو جاندی ہے سکون ہونا چاہیے
بھائی گھر چ سکون ہو جانا چاہیے تے جے شادی تو بعد کوئی بے سکون نہیں رہے یہ مطلب اے ٹھیک ہے کوئی پرہیز ہے جڑی نہیں ہو رہی بہت شکریہ یہ ٹھیک ہے قرآن جڑی گل کرے گا ٹھیک کرے گا یہ تو مطلب قرآن نے قبلہ کیا دیتا ہے کہ تھوڑے بہت تے غالب آ سکتا ہے وہ پھر میں انہیں لب لی گل اسے آیت دی پیچھے وہ گل میں لب لی وہ گل یہ سی کہ یہ کیوں گھبرائے سن تے تھوڑے رہ گئے سن تے گھبراندے کیوں سن اصل وچ نا بنی اسرائیل جڑی سی نا جی یہ وچ ایک صندوق پیا ہوندا سی او دا نام تابوت سکینہ کاروں قرآن دا نام لکھا تابوت سکینہ تابوت آندے نے صندوق نو سکینہ آندے نے سکون نو سکینہ دا معنی سکون ہے بھائی سکینہ دا معنی سکون ہے یہ جڑا بی بی پاک معصومہ دا نام سکینہ نہیں نام بی بی پاک دا فاطمہ ہے جناب سید الشہداء نے اپنی تمام بیٹیاں دا نام فاطمہ رکھا ہے چھوٹی فاطمہ فاطمہ کبرا وڈی فاطمہ فاطمہ صغرا چھوٹی فاطمہ تے پتراں دے نام علی رکھے نے علی اکبر وڈا علی علی اصغر چھوٹا علی علی الاوسط درمیان والا علی جدوں تسی تاریخ پڑھو گے نا تے جڑے حضرت زین العابدین نے اے علی اکبر نظر ہون گے تاریخ وچ زین العابدین علیہ السلام نو علی اکبر لکھا گیا وڈے علی جڑے وڈے بیٹے سن حضرت علی اکبر جنہوں اسی مشہور نے جڑے وہ تاریخ دے وچ کتاباں پڑھیاں نا عربی دیاں او دے وچ علی الاوسط نے یعنی درمیان والے علی اور یہ چھوٹے نے گود وچ سن وہ علی اصغر سن اس طرح قبلہ یہ جڑا نا جی تابوت سکینہ سکینہ دا اصل معنی سکون تابوت دا معنی صندوق ہے سکینہ دا معنی سکون ہے تابوت سکینہ دا مطلب ہے وہ صندوق جس کے اندر سکون تھا وہ صندوق جس کے اندر سکون تھا جڑا میرے کو چھوٹا جا صندوق ہے جنہوں اسی بریف کیس آنے ہیں یہ دے اندر کی قرآن مجید مہربانی او دے اندر تابوت دے وچ سکون سی سکون او تابوت گواچ گیا سی انہاں کولوں تابوت گواچ گیا او حضرت سیموئیل نے ترلا منت کیتا اللہ دا کہ اللہ کو مہربانی کرے ظالم بادشاہ تو تے چڑھ گیا ساڈے سر تے بندے تھوڑے نے اللہ فرمایا پھر او صندوق جو گواچا تو اڈنا لے ہی ہونا انہوں نے کہا صندوق لب سکتا ہے انہوں اللہ فرمایا لب سکتا ہے انہوں نے کہا مہربانی کر کے صندوق سانو کتے واپس کرو اے بادشاہ سانو لے دے گیا اللہ پاک نے آکھیا آ جائے گا صندوق کیویں آئے گا فرمایا فرشتیاں دے سر تے تروا کے میں کل دیاں گا جتے بوئے اگے فرشتے آ کے چھڈ جان گے نا اے اپنی قوم نو آکھو تہاڈا سربراہ ہے وہ تہاڈا سربراہ ہے وہ تہاڈا بادشاہ ہے وہ تہاڈا ولی ہے وہ تہاڈا چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ تہاڈی فوج دا سربراہ ہوگا انہاں آکھیا لے بھی کٹھے ہو جو کٹھے کیتے حضرت نے فرمایا سیموئیل علیہ السلام نے یہ قرآن دے کسے ویسے کہانیاں واسطے نہیں آئے یہ سبق واسطے آئے نے خدا دی قسم تھوڑے بھی بہت تے غلبہ پا سکتے ہیں پر قرآن تے پڑھنا پر علامہ اقبال نے فرمایا سی تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تمہارے سامنے آگے میں شعر پڑھ کے آیا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نبی تے جڑا نزول ہویا ہے وہ تے ہوئے ہے اور نبی تے نازل ہونا ہی کافی نہ سمجھ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف وہ آندہ تفسیر راضی پڑھے پھر بھی تیرے اثر نہیں ہونا تفسیر کشاف پڑھے پھر بھی اثر نہیں ہونا اور قرآن نو اتے کر کے رکھ چھڑے ضمیر تے نازل کر قرآن نو ضمیر تے نازل کریے جتھے تھوڑے بھی رہندے ہو جے بہت ہیں تے حاوی نہ ہوگا تے قرآن کیوں ہیں وہ بندہ دعائی نہ کھائے تے آرام کا داؤں میری بڑی مشیرہ فوت ہو گئی سی دی پیر دی موہ نکل گئی انہوں لے کے گیا کہ تو موہ چران تے انہوں سمجھ آئی اس جو چاڑے اور پیڑ ہونی ہے انہیں دوجہ آگے کر چھڑے انہوں مڑ مڑ کے انہیں تقریب کو نہیں چھڑونی انہیں بن بن چھڑیا واپس آگے رات میں پھر میری والدہ نے آکھیا تینوں کی ہے تینوں کو صحیح چڑھا کے بھی آئے ہیں پھر چپ کر دسے کچھ نہ اماں کہا صحیح گل دس ہویا کی پھر لے چلو اس نے کہا اماں اصل جدو انہیں صحیح کرنا سی نا تکلیف ہونی سی میں وہ بخایا ہی نہیں دوجہ ہی ملا کیا وہ اللہ تے بندے علاج نہ کریں گے تے آرام کتھوں آئے گا مہربانی فرماؤ اس قرآن نو پڑھو پڑھ کے انہوں اپنے ضمیر تے نازل کرو ہویا کہ انہوں نے فرمایا صندوق گواچا لب جائے گا یا اللہ صندوق دا روڑا پائے گا جی صندوق لب جائے صندوق لب اللہ نے فرمایا فرشتے چھڑ کے جان گے جنہیں بوئے کے چھڑ کے جان دت چھڑو تو اڈا سربراہ ہے جنہیں تیرے تو بعد انہوں نہ مننا نہ منیا او لانتی ہے کمال ہے بھائی فرشتے صندوق سر تے چکن گے چھڑ کے ہون گے اس قرآن چ لکھیا فرشتے ٹگیاں تے لد کے آندا سانو غرض کوئی نہیں ٹگیاں تے آندا ہوئے
جی مجھا تے آندا ہوئے کھوتی رڑی تا سانو کوئی غرض نہیں، فرشتے آئے ضرور نے اودے بوئے تے. یہ مطلب ہے جیڑا نبی تو بعد نبی دا جرنیل ہوندا نا اودے بوئے تے فرشتے دا ہونا بڑا ضروری. اودے بوئے تے فرشتے نہ ہون تے دلیل ہی نہیں بنتی. جنوں سیموئیل اپنی فوج دا سربراہ بنائے اودے بوئے تے فرشتے آوندے نے. جنوں مصطفیٰ اپنی فوج دا سربراہ بنائے اودے بوئے تے فرشتیاں دا سردار آ کے آندا انا خیات الحسن. میں تیرے بچیاں دا درسی مولا کو جزا دے. وہ تابوت سکینہ وہ دی میں آیت مجیدہ پڑھ دینا. ایتھے ہی میں نے دلیل دے کے اجازت لینے لگا. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیات ملک ہی، اس کے بادشاہ ہونے کی یہ دلیل ہے. کیا فرماتے نے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، وہ جو تابوت ہے نا جس میں سکون ہے جی، فرمایا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے وہ صندوق ہے نا جس میں سکون ہی سکون. جی فرمایا بے سکونے ہوئے ہو جی، سکون چاہیے تھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صندوق آ رہے ہیں، صندوق وچ کی ہے. فرماتے ہیں وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، تارا کا آلو موسیٰ و آلو ہارون، اس میں موسیٰ کی آل کا بھی ترکہ ہے، ہارون کی آل کا بھی ترکہ ہے. یہ مطلب ہے کم سے کم فتح میں ڈیت ثابت ہو گیا ہے کہ نبیوں کا ترکہ ہوتا ہے. سب کے جانا بھائی تارا کو آلو موسیٰ و آلو ہارون، اس میں آل ہارون صندوق دے وچ ترکہ کدا آل موسیٰ دا تے آل ہارون دا. وہ پڑھنا وہ ترکہ کی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ترکہ آل موسیٰ اور ہارون کا تحملہ الملائکہ، وہ ملائکہ اٹھائیں گے اور چھوڑ کے جائیں گے. ہن صندوق دے متعلق ایک پیراگراف ہے، انہوں میں پڑھن لگا. آج کل میں اس انداز جنوں پڑھ رہا کہ سوال ایک ہوندا سی، پڑھے لکھے بندے جان دے نے کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے شکر الحمدللہ سوالات کے جوابات دیجیے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے. یہ سوال ہوندا سی انگریزی چ ہوندا سی، ایک پیراگراف ہوندا سی انگریزی دے پیپر چ، آخری سوال ہوندا سی. سب تو سوکھا یہ ہوندا سی جے کو سکول گیا ہے تو ہاں کرے تو باقی چھڈو. سب تو سوکھا یہ ہوندا سی کیونکہ پیپر کتاباں تے گھر ہوندیاں سن، ٹیسٹ پیپر گھر ہوندے سن. وہ ایک پیپر دے وچ پیراگراف وچ ہی ہوندا سی تے وچ ہی لکھیا ہے تے وچ ہی اودے جواب نے. انہاں تے سوال کیتے گئے، پروفیسر بیٹھے نے، انہاں دے وچوں سوال کٹ کے تے جواب دینے نے. سوال لکھے نے اودے وچوں تے او سامنے میں. او یار میں وہ پیراگراف پڑھن لگا، میں تاں عرض کر رہا کئیاں وہ بھی کدی نہیں سی کیتا. تانوں ایک گل دساں، وہ سب تو سوکھا ہوندا سی کہ سامنے تے لکھے ہے تے جو لکھے ہے اودے وچوں ہی سوال دیتے گئے، اودے وچوں ہی جواب دینے. یہ جڑا سارا تو سوکھا نہیں کردا او لائق ہے نہیں کی ہے. شکریہ. کڈا کو نہ لائق، بہت نہ. چلو ٹھیک ہو گیا، تہاڈی مہربانی. یہ مطلب ہے تساں ہن آکھیا، میں نہیں آکھیا، ہن تہاڈے وچ پے گئے تسی، میری تقریر دے وچ بھی تسی پے گئے. آواز آ رہی ہے جی؟ کوشش کرنا جی پہنچے. یہ جڑا سامنے پیراگراف پڑھ کے بھی وچوں جواب نہ دے او یارا تامن کرو، ادھروں نہ ویکھو، تامن کرو، شام ہونے والی ہے. او نالائق نہیں، بڑا نالائق ہے. یہ مطلب ہے جہدے سامنے پیپر چ پیراگراف بھی ہوئے تے وچوں ویکھ کے بھی پتہ نہ لگے یہ وچ کی لکھے ہے، او نالائق نہیں، بڑا نالائق ہے. جہدے سامنے آیت مبالہ بھی ہوئے تے پنجاں نو پھیر بھی نہ جاندا ہوئے، بڑا نالائق. صدقہ جاواں بھائی کمال ہے. میرا خیال ہے میرا خیال ہے موبائل والی گل ہی انہیں بغیر سپیکر تو سنانی سی تمہیں، وہ تمہیں سن لی اگوں پھر شروع ہو جانا. ہوں میں دوبارہ نہیں کرتا، ہوں اگے چلنا. ہوں میں پیراگراف پڑھن لگا تے جڑے سوالات نے انہیں جوابات تہاڈے کولوں لین لگا، پتہ لگ جائے گا کیڑے کیڑے لائق بیٹھے. فرماتے نے بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا. پیراگراف شروع ہو گیا ہے، جاننا پیا جی پاویں کنوں میں پوچھنا. کدی یہ جی مجلساں ہون لگ پینا جی، یقین کرو سویں ہی کوئی نہ آڑا ہنگلاندے نہ بندے سارے غور نہ بیٹھا لوں مطلب میرے کو نہ پوچھ لے جی. سوال اس گل دا ویسے بڑا ہے. بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا
اس میں تبرکات تھے. تواڈے کیا کہنے؟ اس میں تبرکات تھے. قرآن ایتھے ہی رکھا کہ تیرے دل چ گل اتر جائے. پھر مان دین میں تبرک بھی ہوتے ہیں اور دین میں تبرکات ہوتے ہیں. صندوق چ کی سی؟ تبرکات. شکریہ. تبرکات برکت والی شے نو آندے نے. کوئی برکت والی شیواں او دے وچ سن اور برکت والی شیواں نو تبرک آندے نے. تبرک دی جمع تبرکات ہے. جویں آندے اوویں پڑھ لینا. مینوں لگدا جڑی گل نہیں پسند ہوندی سپیکر بند کر چھڈ. میں عرض کر رہا تبرک دی جمع تبرکات ہے. برکت تو تبرک نکلیا. تبرک ایک ایسی شے ہے جڑی نسبت نال بندی ہے. نسبت نال پیسے نال نہیں. تسی 200 دیگ چھوٹے گوشت دی پکا کے کھوا چھڑو تانوں کو منگن والا تہاڈی شادی تے آ کے آکھے نا تبرک چاہیدا ہے تے میں اوتھے بیٹھ جاگا. میں بیان نہ بٹیرے کھوا لو لوگاں نو. جے کسے منگن والے آ کے آکھیا چوری صاحب تبرک بھی دیو نہ چنیاں دی دیگ ہوے وچ ناقص گھیو ہوے بلکہ جدوں لوگاں اللہ واسطے پکائی ہے نہ گھیو پورا پایا نہ مسالے پورے پائے. جدوں اپنے رشتہ داراں واسطے پکائی ہے ادو پورا زور لا دیتا ہے صرف اس واسطے کہ میں رشتہ دار چگن گے روویں تو ویاہ کرن. یہ مطلب ہے اللہ چگدا نہیں تے پھر چنے والے پکائی ہونے نہیں. لنگر چنگا کھواؤ لوگاں نوں یار کی ہوگا چنگا کھواؤ ہے مہمان جی. اوے ولایت علی منن والے تو چنگا مہمان تہاڈے ال آوندا کون؟ کمال ہے یار. ولایت علی دا قائل بندہ تہاڈے گھر آوندا ہے. اللہ دے بندے ورتوں جنہ کر کے جانی ہے تے تانوں چگ کے جانا ہے. انہاں واسطے تساں اینے کھانے رکھے ہوندے نے تے جڑا سر علی نو لے کے گھروں تریا تے شام نو مولا علی نو لے کے گھر جانا سو تے تہاڈا مہمان بنیا. زور مارو جنہ وجدا جو دے لنگر پکاؤ یا ٹکا کے تو چنگا مہمان کوئی نہیں. جے میں تانوں دساں باقی سارا شریکا جے. ایک ہی مخلص تہاڈا مہمان ہے جڑے آ بیٹھے. ادو مخلص مہمان کو نہیں تے پھر انہاں واسطے لنگر وکھرا ہوندا ہے تے مولویاں واسطے وکھرا ہوندا. شاباش تیرے. وہ اللہ دے بندہ جڑی انی خدمت کیتی آ تے جاندا بھی 2 کلو لے جائے گا. تے جڑے ملنگ آ انہاں نوں کھوا وہ تے اپنا کرایہ لا کے آئے نگا. اللہ دے بندے خدا دی مینوں قسم میں زردے دیاں متنجن دیاں دیگا روڑیاں تے الٹے دیاں بندے نوں ویکھیا اس واسطے کہ بد گئیاں نے تے خراب پئی ہوندیاں نے. گوشت جنہ بٹیرے کھوا تو دیسی بٹیرے دوجے نہیں دیسی. تے جے کسے منگن والے تینوں ویاہ والے دن آکھے نا تبرک دیو اینا پیسہ لگیا تے تبرک نہیں آندا. پھر چنے والے چول ہون 2 دانے تھلے ڈگ پین تھلے چوک کے ملنگ چوک کے آندا حیا کرو تبرک جے. یہ مطلب ہے برکت والی چیز پیسوں سے نہیں بنتی نسبت سے بنتی ہے. اس تابوت کے اندر تبرکات تھے. آگے چلنا جی پیراگراف مکمل کر رہے ہیں 3 سوال کرنے نے صرف. تبرکات اس کے اندر تھے. تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور ہارون کے. جڑا موسیٰ تے ہارون تے تبرکات تو واقف نہیں وہ علی تے محمد تے تبرکات تو واقف. پیغمبر نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. قرآن بیان کر رہے ہیں موسیٰ تے ہارون تے تبرکات اس صندوق میں تھے. اچھا جی تبرکات بھی پڑھنا کی سب. اللہ فرماتا ہے سردار لشکر تھوڑا ہونے کے باوجود تھوڑی فوج ہونے کے باوجود اس صندوق کو لے کے آگے آگے چلتا تھا. صندوق کو لے کر آگے آگے چلتا تھا اور جب سامنے کوئی بڑا لشکر آ جاتا تھا تو اس صندوق کو آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے. کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. اس صندوق کو آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے. اللہ فرماتا فکر نہ کرنا ہم اکثریت پہ اقلیت کو غالب کر. اور اللہ فتح دیتا تھا. اللہ فتح دیتا تھا. آخری جملہ بھی پڑھتے ہیں نہیں سوال ہی کر لینا جلدی جلدی. تو ہاں پہلا سارا سن لیا بار بار نہ آنکھاں میدان قریب ہو گئی. پہلا سوال کر رہے ہیں حضرات وہ جو
صندوق تھا اس میں کیا تھا؟ آسان سوال ہے. تبرکات انبیاء. شکریہ چنگا سنیا. میں کلے کلے تا نہیں پوچھا پیا میں کوئی نہ ٹھیٹ نہ ہو جائے بندہ مت سارے کٹھے دس لو بچے جب پہاڑے پڑھی دے سن تو کئی کوئی نہیں سنا دے اون جی انج پہ کر دے. مولا تمہیں جزا دے. میں پہاڑیاں دے دور کی گل پہ کرنا وہ جڑے اکا نہیں آتا دو حالانکہ کو نہیں سنا دے. چلو سارے کٹھا پوچھ لیے تو ذرا آسانی ہو جاتی. اس صندوق میں کیا تھا؟ تبرکات تھے. دوسرا سوال کر رہا ہیں کس کس نبی کے تبرکات تھے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کا. شکریہ قبلہ. تیسرا سوال کر رہے ہیں جب حملہ کرتے تھے اس صندوق کو آگے رکھتے تھے یا پیچھے؟ آگے رکھتے تھے. بہت شکریہ. ہم نتیجہ دین لگا. میں ایک ویڈیو ویکھیے اینا ذلیل کیتا ہے ایک بیچارے سادہ مسلمان نو مدینے ایک بندے نے وہ آخ بیٹھا کہ اسی نبی پاک دا وسیلہ بنا کے اللہ کو دعا پہ کرنے. اتھے جا کے پہ آندا ہے اسی وسیلہ. اتھے ایک مولوی چھڈیا ہے انہاں ہاں تو یاد آ گیا. وہ ہر بندے نو کو آندا ہے تو انہوں آندا ہے نبی تے اس رنگ دے کپڑے نہیں سن پاندے تو کہڑے رنگ دے کپڑے پا. کسی نو آندا ہے نبی تے ٹوپی استعمال ہی نہیں کیتی جی تو پائی. وہ خراب کردا ہے. اینا بندے بیچارے اتھے پاسپورٹ کھس جان تو نا بڑے پریشان ہوندے نے اور جو آندے نے چپ کر کے کھلو رہے نے کہ ہن میں قابو نہ آ جا. وہ ذلیل کر چھڑیا ایک بندے نو. انہوں آندا ایتھے کی پہ کرنا ہے؟ وہ کہ صلاۃ و سلام پہ پڑھنے ہیں. اس کہ کیوں؟ اس کہ اللہ کو دعاؤں پہ کرنے ہیں حضور نے وسیلہ بنا کے سرکار دے دربار تے آئے ہیں نا جی. تو اگوں کی آندے اس آخیا تو یہ گل دس وسیلہ کنوں آندر. وہ بیچارا کو مسئلہ دسن لگا اتنے. اس آخر لگا جی جی سیڑھی تو بغیر کوٹھے تو نہیں چڑھیا جاتا کوئی وسیلہ تو چاہیے نا. اس اتنے کھلار لیا انہوں. اس آخر سیڑھی اتنے لائی دی ہے جتنے ایک سطح تھلے ہوئے تو ایک اتنے ہوئے. کوئی شاید دور ہوئے تو سیڑھی لائی دی ہے. جدو اللہ شاہ رگ تو نزدیک ہے تینوں سیڑھی لان دی. ہوں ہر بندہ تو مناظر نہیں نا جڑا وہ مناظرہ کر سکے. انہیں انج کر چھڑیا. یقین کرو اس بندے نو بیچارہ وہ چوپی کر رہا چوپی کر رہا. کہنا لگا ٹھیک ہے. وہ لگا سیڑھی تو اتنے لائی دی ہے جتنے شاید دور ہوئے. اللہ دی شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے. ہوں میں بھی تو میں گل کی اج پھر کرن لگا میں ہی پوچھ لینا انہوں نے پوچھ لینا. ہو سکتا پوری دنیا تے گلاں جاندیاں نے بھی جواب دے ہی چھڑن. وہ ایویں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسنا جنہاں دے اگے اگے صندوق ہوندا سی تے اللہ فتح دیندا سی. فتح اللہ دیندا سی. صندوق اگے کی کر. بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر. یار فتح تے اللہ دے اندہ سی نا. صندوق کی کرتا سی اگے تے صندوق دے وچ بھی تبرکات سن. تبرکات اللہ تو وڈے تے نہیں سن. بولو یار صندوق ہوئی تے اللہ تے نہیں سی نا. صندوق تے ایڈا ہوندا ہے جڑا ایڈے صندوق دے وچ آ جائے اللہ ہوندا ہی نہیں. اور لا محدود ذات ہے. وہ صندوق اگے کی کرتا سی. اے قرآن تے میرے ہاتھ نے میں 18 تفسیراں پڑھن تو بعد شیعہ سنی اہل حدیث دیو بندیاں دے پھر گل کر رہے ہیں. فرماندے وہ صندوق ہی فتح کا سبب تھا. ہائے ہائے وہ صندوق فتح کا سبب تھا. آخری جملہ کون فتح دیتا تھا؟ یار بولو اللہ. صندوق کیا کرتا تھا؟ وہ فتح کا سبب. فتح کا سبب مطلب اللہ فتح دیتا ہے کسی سبب سے. اللہ فتح دیتا ہے کسی سبب سے. اقلیت اکثریت پر غالب آ سکتی ہے اگر فتح کے سبب کو آگے رکھے. نہیں سارے اٹھاؤ بھائی دور پہنچو. جو فتح کے سبب کو پیچھے رکھے وہ ناکام ہو جائے گا. جو سبب کو آگے رکھے وہ کامیاب ہو جائے گا. تا نبی نے 39 دن اعلان کیتا سی کل میں فوج کا علم اسے دوں گا جس کے سبب سے اللہ فتح دے گا. جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا. موسیٰ اور ہارون کے بعد فتح کے سبب کا نام تابوت سکینہ تھا اور خیبر میں فتح کے سبب کا نام علی بن ابی طالب تھا. مسلمانہ تو علی دا نمبر ہی چوتھا لا چھڑیا. فتح تنو کے دینا روڑی آگے رکھا جاتا ہے فتح کے سبب کو. یار فتح کا سبب آگے رکھا جاتا ہے. آگے رکھا جاتا ہے فتح کا سبب. میرے محترم سامعین
فتح دا سبب اگے رکھا جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے اس ویلے پوری دنیا دے غیر مسلم ساڈے درپے نے. فلسطین چ پھسے نے مسلمان, کشمیر چ پھسے نے مسلمان, کتے ہندو کتے یہودی کتے نصارا کدھر کوئی پوری دنیا تے بڑکا مارتے ہیں تے بندے چپ کیتے نے. تمہیں میں دسنا تسی پاک نقشہ دنیا دا کڈو تے پوری دنیا دے نقشے تو دھیان نال ایمانداری نال او ملک تلاش کرو جڑا اسرائیل تو نہیں ڈردا. میں بیان نہ دسو نہ کوئی ہے, ایک دن مل جائے گا جڑا اسرائیل تو نہیں ڈردا, امریکہ تو نہیں ڈردا. پابندیاں لگ دیاں نے پھر پرواہ کوئی نہیں. وجہ کی ہے؟ قرآن میرے سامنے وجہ ایک ہی ہے, اوتھے علی اگے فتح کا سبب آگے ہے. علامہ اقبال پاکستان بنن تو 9 سال پہلے فوت ہو گیا سی. تسی انج میرے کہندے میرا قصور سی کچھ کا. 9 سال پاکستان بنن تو پہلا فوت ہے 1938 چ. 7 سال بعد پاکستان مرز وجود چ آیا. نہ ادو ایران چ اس قسم دی گورنمنٹ سی جڑی اسلام دے متعلق سپریم کونسل سی, ولایت فقیہ سی, اس طرح فتوے چلتے سن. جویں لوکی کدی ترکی چ جاندے نا پھرن ٹرن, ایدی پھرن ٹرن دی میں تشریح نہیں کرنے, جویں ترکی چ پھرن ٹرن جاندے نے ایویں لوگ ادو ایران چ شہنشاہ دا دور چ پھرن ٹرن جاندے سن. اس دور دی پہ گل کرنا پاکستان بنن تو بھی پہلا. ادو علامہ اقبال نے فرمایا سی تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. کی علامہ اقبال اس دور سے نظر آیا؟ ٹیکنالوجی, ایٹم نہیں, ایک ہی چیز تھی جس کا نام ولایت علی ابن ابی طالب. میں کوشش کی تھی کہ اذان تو پہلے مجلس ختم ہو جائے, کوشش کی تھی, لیکن میں نے نہ ٹائم ہی اتنے دیتا گیا کہ اذان میرے خیال آ گئی. تو اذان سنیے, پھر اذان سنیے. جس بندے دی نماز قضا ہو سکتی ہے وہ چلا جائے, اس واسطے کہ میرے تو نہ پہ جائے, کیونکہ ساری نماز ہو سکتی ہے. نماز اذان تو بعد مجلس تو بعد نماز ساری ہو سکتی ہے, ساری قضا نہیں ہوتی چونکہ رات 12 بجے تک. اس واسطے اسی اذان سننا ہے, اس کے بعد نماز انشاءاللہ پڑھیں گے. تے باقی جس دوست کو قضا دا مسئلہ ہے کچھ اس تو بعد میں ختم کر دیں گا انشاءاللہ. اذان تو بعد فوراً 10 منٹ ختم کر دیں گا. ایک ختم ہو چکی جو قریب, ایک ہو چکی. صلوات ایک مرتبہ. اچھا, اس صندوق دے متعلق, تابوت سکینہ دے متعلق وہ چیچا اللہ نے لب کے دیتا ہے, لب کے دیتا ہے, انہاں تک پہنچایا ہے. وہ گواچیا سی. اے قرآن ہے یہ سائڈ دی تشریح جڑی ہے شرح, وہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے لکھی. میں کسے دوستی بھی تحریر ہمیشہ ایمانداری نال پڑھی. وہ تھلے لکھ دینے کہ جب قوم بد نیت ہو گئی تھی تو اللہ نے ان سے صندوق چھین لیا. واہ, بہت اچھا سماعت فرمایا جی. جب وہ قوم بد نیت ہو گئی تو اللہ نے ان سے صندوق چھین لیا. میرا ہونا اسے قرآن کے سامنے کھلو کے حق بنتا نتیجہ پیش کرا. یہ مطلب ہے جب قومیں بد نیت ہو جاتی ہیں نا, اللہ ان سے دین نہیں چھینتا, تبرک چھینتا. ہائے ہائے, جب قومیں بد نیت ہوتی ہیں اللہ ان سے تبرکات چھین لیتا ہے. اس صندوق وچ تبرکات سن وہ اللہ نے کھولا ہے. میرا خیال ہے کہ سارے مسلمانوں نہ مکے بہ کے رل کے گل کرنی چاہیے, کیونکہ اس ویلے رلنا آسان ہے. چین سارا سواب لے گیا صلح کا, اور سعودی عرب دی چین نے صلح کرا چڑی ایران نال. یہ بڑا فائدہ ہو جانا جی. اینو امریکہ دی نظر نہ لگی, اس صلح نو نظر لگی تے امریکہ دی لگنی, تے جے نہ لگی تے صلح رہ گئی تے ایک کام ہو جائے گا. آخر جدو آن جان ہو گیا, جہاز آن لگ پے, وزرائے خارجہ آن جان لگ پے, اور جدو یار بزنس چلن لگ پیا تو مرن جاؤن کٹھا ہو گیا. یہی صلح ہوندی ہے.
ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ ਲੜਿਆ ਹੀ ਰਹੋ, ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਵੀ इंशाअल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਨੇ ਨੇ तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਨੇ। खैर होवे थोड़ी फतेह भी इंशाअल्लाह अच्छे बेहतर हो जाएगा, सब माहौल बेहतर हो जाएगा। भाई सुलह ही होंदी है। इस वेले मेरा दिल करता है मक्के में सारे साडा मरकज काबा है, पूरी दुनिया का मरकज काबा है, उत्थे बंदे हो जान इकट्ठे ते उत्थे बड़ा स्वाद आए। ते मेरा ख्याल है कि मैं किसी वड्डे नूं अर्ज करा कि उस मीटिंग च एक बारी आख यार बह के सोचो, ये एडे अक्सरीयत साडे ते गैर मुसलमान दी चढ़ गई है, ये साडे कोलों किते तबर्रुक तो नहीं खुस गए? तुसां गौर ही नहीं फरमाया, इन्नी अक्सरीयत जो गालिब आ गई है, साडे कोलों किते तबर्रुकात दा सलूक ही ना खुस गया होवे। तबर्रुक की सी? 4 चीज़ां मैं लिख के कुरान दे उत्ते रखियां ने, मैं बड़ी मेहनत की है, खुदा दी कसम बड़ियां तफसीरां खोलियां ने। उस तो बाद 4 चीज़ां मिलियां ने। वो फरमाते हैं जो तबूत सकीना था वो दिलों की ढारस था। ये थोड़े ज़हन च आ गया, बड़े लोगों की गल मैं करना पे, दिलों की ढारस था। दूसरा ईमान की मजबूती था। 2 तीसरा हौसला और इस्तकामत था, हौसला भी था, इस्तकामत भी उसमें थी। तबूत और फतह का सबब था, उसमें था क्या? तुसा हैरान हो जाना है, मूसा की जूती थी, हारून के कपड़े। सदके जावा मूसा अलैहिस्सलाम दी जुत्ती सी, हजरत हारून दे कपड़े सन, मूसा दी आसाए मूसा सी, 4 तख्तियां सन जिन्हां ते तौरात लिखी सी। हद मुक गई है। एदा मतलब है अल्लाह किसी दी जुत्ती विच भी सुकून रखिया हुंदा। कमाल है यार, किसी दे कपड़ियां विच भी सुकून रखे। उस सोटी इस्तेमाल की, गल आसा दी नहीं, गल उस हथ दी। यार पग हुंदी है सिर ते, जुत्ती हुंदी है पैरां च, पग्गां भी सारियां बराबर नहीं क्योंकि सर बराबर नहीं, ते जुत्तियां भी सारियां बराबर नहीं। आ जिहड़ियां बांदर किले च जुत्तियां हुंदियां ने ओह होर हुंदियां। अल्लाह दे बंदे लोग तो पीरां दी जुत्ती नूं टोपियां कोई इत्थे लाया हुंदा, सरकार दी जुत्ती है। सरकार गल जुत्ती दी नहीं, गल भी निस्बत है सरकार दी है। और बंदे गड्डियां चुमदे वेखे ने मैं, गोरड़ा शरीफ वाले, चूरे शरीफ वाले। खैर होवे तुहाडी। फरमांदे ने मुरीद अच्छा भी वही हुंदा है जिहड़ा जुत्ती नूं इत्थे रखे। ठीक है, अदब दी गल है। अच्छा गड्डियां जिहड़े बंदे चुमदे ने, जे गड्डियां चुमण दी आदत होवे तां जुमा बाजार लगा हुंदा राह वाली, चौमो जाके छोटियां भी उत्थे ते वड्डियां भी, मुख्तलिफ रंगां दियां भी उत्थे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚੁੰਮਦਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਾ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੀਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਝੂਲੇ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। और यार किसी की निस्बत ही होंगी है, और निस्बत नाल शावां चंगियां लगदियां। संदूक में जुत्ती, किसी के कपड़े, किसी की पग है। अल्लाह ये कपड़े जुत्तियां ये तबरुक है। फरमाया वड्डियां लोकां दियां पग्गां भी तबरुक हुंदियां, वड्डियां लोकां दियां जुत्तियां भी तबरुक हुंदियां। हुण सोच जदों मूसा ते हारून दी जुत्ती ते कपड़ा इंज दा तबरुक हुंदा है, मुहम्मद तेरी दी जुत्ती कपड़ा कैसा? सुभान अल्लाह। सर उठाओ भाई, सुभान। उन्हां उदों अक्सरीयत ते गलबा पाया सी ते जान छुट्टी सी जदों उन्हां दियां जुत्तियां इत्थे रखियां। साडी भी जान उदन छुटेगी जदन अली ते रसूल दियां जुत्तियां साथे। किबला तबर्रुकात अला संदूक। हाँ जेड़े वेले नेड़े आई है जंग, इत्थे एक जुमला कहते ना कुरान दी आयत है, फौज नूं त्रे लग गई, नलका कोई नहीं सी उस दौर च, चश्मे दा पानी चश्मा भी कोई नहीं सी, बदलों दा दूर दूर नाम निशान भी कोई नहीं। उत्थे फौज पहुंची, हजरत तालूत दी लैके पहुंचे। उन्हें कहा फिक्र वाली गल कोई नहीं, एवं छोटा जिहा इम्तिहान है, रौला मुक चल। छोटा जिहा इम्तिहान, अल्लाह इम्तिहान लैंदा रहिंदा है। बंदियां नूं बुखार हो जाता है साडी किस्मत ही सड़ गई। अल्लाह दे बंदे कुछ भी नहीं होगा तेरी किस्मत नूं, अल्लाह समांदा। बड़ा बुखार होवे ते किवें दियां गल्लां कर। कईयां बंदियां नूं जरा कोई दर्द शुरू होवे ते बंदे दर्द वाले थां हथ रख के आंदे ने, नाल दा बंदा सारी रात शराब पींदा, उहनूं दुनिया कोई पीड़ पई, मेरे मगर चढ़ गए।
ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੇਈਮਾਨ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲ ਤੇ ਬਾਂਡ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਦੇ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਤਰਲਾ ਹੀ ਪੈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਿਆ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਮੰਜੀ ਡਾਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਹਲ ਕਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੋਰ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਬਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਪਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ ਬੱਚੀ ਹੋ ਪੈ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਪੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਮਲ ਤਲੀਆਂ ਮਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਧਰ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪਰਦਾਦਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ہے صدقے جاواں بس وہ رضا تے راضی رہتا ہے یہ بہت بڑا ملک ہے رضا تے راضی رہتا انہیں آخیا اللہ پاک نو آکھو پانی شانی پی کے تے گل کر لینی انہیں آخیا وہ اللہ ہے تسی انہوں پوری طرح جانتے نہیں وہ اکبر ہے تے وڈا ہے جدو وہ پہنتا میں گل ہون کرنی تسی کون ہو انہیں چلو کر لیں دسو کی گل ہوئی ہر مومن سا منکر تو نہیں سن اللہ انہیں چلو اساں تے گل ہی کیتی سی پر چلو دسو کی آندے کالا اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس نہر کے ذریعے اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس نہر کے ذریعے انہوں نے کہا جی کی آزمائش ہے تے چلو آزمانا چاہتا ہے نہر کے ذریعے کی کہہ کئی بندے آکھیا کھو رہے پار کرنی پینی ہے پچھوں دی لنگنا پینا ہے پول کوئی نہیں کھڑے کی ہونے لگا انہوں نے کیا کہ انہیں آخیا اللہ پاک نو ایک گل آکھو نہر تو آزما لین پاویں دریا تو آزما لین تے پاویں سمندر تو آزما لین پانی شانی سانو پی لین دیو نا بہ کے گل کرنا انہیں آخیا نہیں پہلا گل انہیں کی لو جی وہ حکم آیا سارے بندے توجہ تواڈے کو کیتی اور حکم کیا گیا اللہ فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی نبی ان سے کہہ دے جس نے اس نہر سے پانی پیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ دین چے نہ اسلام چے نہ نبی دی اطاعت چے نہ امت چے لا فلیسا منی انہیں سن لیا چنگی طرح جنہیں نکاح دھیان نہ سنے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیسا منی نکاح کو جس نے جان بوجھ کر ترک کیا حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جس نے جان بوجھ کر ترک کیا وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں فلیسا منی اور فلیسا منی ہور ہوندے نے انا من ہور ہوندے جنہوں نے رسول اللہ منی اللہ کے نبی فرمایا میرا ادھر کوئی تعلق نہیں فلیسا منی نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جنہیں ترک کیتا ہوتا میرا کوئی تعلق نہیں آج لوگ آتے ہیں فلانے بابے را ساری زندگی شادی نہیں کرائی وہ کوئی اور وجہ ہوگی وجہ بھی کوئی ہو سکتی ویسے نکاح سنت ہے تو نبی پاک نے فرمایا جنہیں ترک کی تھی جان بوجھ کے وہ میرے نہ کوئی تعلق نہیں اللہ پہ فرماتا جس پانی پیتا وہ میرے کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا ہیں جی وہ جو ہیں جی کی تھا تو جدہ فرمان آ گیا انہوں نے کہا انہوں اللہ کی اندر وہ فرمان لگے وَمَن لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اب پینے کی بات نہیں جس نے چکھا اس کا بھی ہمارے ساتھ کرتا کئی بندے روزے ہیں چھے لتا لمکا شرد نے پانی چھے صدقے جاؤں
परने भ्यों के पा छड़दे ने कईयां ते रोज़ियां विच यकीन करो कपड़े भ्यों के इंज पाए हुंदे ने जिवें पिलर ते नहीं बोरी बड़ी हुंदी मतलब है जरा गिला रहा सीमन ठीक है इस करके बंदे बेचारे मस्कीन सारे रोजा है ही ऐसी चीज बाहर अल्लाह फरमाया चखना भी नहीं उन्होंने जो मुंह निके निके हो गए ते सदके जावा नहर भी पी वगदी है ते प्यास भी बहुत लगी है ते पीना भी नहीं ते अगों चलो करूली शरूली बंदा कर एडा तवज्जो ना सुनी जे साडे कोल कोट घुमान पिंड तलियाड़े दे कोल उत्थे हकीम हुंदे सन मैं वेखे ने बुजुर्ग सन बहुत सही बहुत अच्छे हकीम वो वाजा बंदा वजांदा सी ते पिंड उधर पिंड ही जंद टुक गई सी उदू खंघ सी हो सका चौल ना खाई हो सका कल दवाई शुरू ना कर दवाई कल शुरू कर हो सका दवाई भावें शुरू कर या ना कर चौल तेरे ते हुण मना तेरे वास्ते जहर मैं पहला मना वो आखन लगा हकीम जी इन्हें खा ओ हकीम मरी आखन लगे हिकमत मैनू इजाजत नहीं देंदी मैं तेन इन्ने इन्ने भी तुर गया उतो फिर आ गया आंदा मुंह च पा कड़ छड़ा की किसी के सबर का किया जा सकता हर बंदे का सबर बराबर तो नहीं ना हुण फौज हर किस्म के बंदे आबाद मेहरबानी के बला आ जेड़े वेले गल हुई है ना उन्हें फरमाया चखने भी नहीं जो मुंह निके निके बने ने तो नबी ने आख्या भाई गल सुनो थोड़ा जा गुंजाइश मिली है अल्लाह नारा तकबीर ना आख्या अल्लाह पाक को मेहरबानी की ना की फरमांदे ने अल्लाह पे फरमांदा इल्ला सिवाय इसके थोड़ी जी गुंजाइश उन्हें आख्या थोड़ी जी दसो की फरमांदे ने उन्हें क्यों फरमांदे ने मानिक तरफा गुरफतम बियदिही सिर्फ चुल्लू में लो चुल्लू में जिन्ना हाथ चाहता है ना पी लो बस एक चुल्लू दी कुछ उलमा ने आख्या चुल्लू दी भी इजाजत नहीं लेकिन कुछ ने आख्या नहीं चुल्लू किनू आंदे हो यार लप नू चुल्लू आंदे इन्ना जिन्ना आ गया चुल्लू हर बंदे दा अपना अपना हुंदा जिद्दां ढिड हुंदा उड्डा चुल्लू हुंदा चलो या छोटा बच्चा बैठा है चुल्लू वेख लो ते अपना वेख लो अगर वह चुल्लू छोटा जे ते ढिड भी तो छोटा जे साडा चुल्लू एडा ते ढिड एडा जेड़ा पहलवान है ओदा चुल्लू भी एडा ना हां ते ढिड भी ओदे मुताबिक पर चुल्लू जिड्डा भी होवे ढिड दे मुताबिक तो नहीं ना हुंदा जिन्नू प्यास लगी होवे चुल्लू पी लवे ते भड़की वध जांदी बल्कि चुल्लू पी ले ते होर पीण दा दिल करदा अल्लाह भी आसमान लगे ते इंज भी आसमान दा जे अल्लाह फरमाया भाई चुल्लू चुल्लू जे लो जी जो है ना मैं ओदी पंजाबी करन लगा वैसे तो कुरान दी आयत है अल्लाह फरमांदा जब हमने कहा कि मनिक तरफा गुरफतम बियदिही चुल्लू लवो ओना कोई पी लो फशारिबु मिनहु इल्ला कलीलन मिनहुम वो पीते ही पी गए थोड़े ही बाकी रह गए थोड़े कलील ते गल आ गई जे होया कि ओदी मैं तुहानू तशरीह कर देना कईयां बंदियां चुल्लू भर के पीता उन्हें कहा लो जी ठीक जे कईयां ज्यों चुल्लू बेच रखे और नबी आंदा रहा खलो जो उन्हें कहा चुल्लू आख्या दे जे चुल्लू उन्हें दरिया च चुल्लू रख लिया इधरों ज्यों मुंह धरिया ने ना उदों उठे ने जदों ना कहना है अल्लाह फरमाया जाओ दफा हो जो तुझी साडे कुछ नहीं लगता तुहानू आख्या सी एक चुल्लू अल्लामा अली नकी साहब नकवी लखनवी उन्हें फरमाया एक रवायत में यह भी है कि चुल्लू की भी इजाजत नहीं थी अल्लाह ने फरमाया मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो चुल्लू में उठा के फेंक दे कुछ गौर ही नहीं फरमाया इतनी प्यास के बावजूद कोई है जो चुल्लू में उठा के फिर फेंक दे दरअसल अल्लाह दिखाना चाहता था लोगों को कि कायनात में एक खानदान है जो प्यास के बावजूद चुल्लू में उठाते हैं उठा के फेंक के अब्बास ने कहा था अभी सकीना प्यासी है अल्लाह दे इम्तिहाना ते सारा जहान पूरा नहीं था मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए वाह मेरे मौला अब्बास तेरे इतने
سخت امتحان تو صدقے اللہ نے نبیاں دیا امتاں آزمائیاں تے بندے چلو پی کے بھی مطمئن نہ ہوئے خدا دی قسم گھوڑا دریا سی جدو میرے مولا نے چوک کے اسے دریا دے چلو دا پانی ایتھے کیتا ہے میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی صاحبہ جگنے پڑھتے رہنے وہ فرماندے سن اب لوگوں بتاؤ یہاں چلو ہو منہ نزدیک ہے یا زمین نزدیک ہے عباس نے منہ کے نزدیک کیے ہوئے پانی کو زمین پہ انڈیل کے کہا اللہ گواہ رہنا وہ صرف ہم ہیں کوئی اسمیش چ پانی تے سانو پا اے عام بندے تا تے کم ہی نہیں چلو پانی دا بھر کے حضرت عباس تھلے سٹے دکھ کھا گیا ہے جڑا ایڈا صابر خاندان سی اس عباس دی پتیجی شمر دے نال ٹرد شمر پانی دیندا سی کوڑیاں والے کوڑے نو کھچر والے نو اونٹ والے نو پانی دیندا سی پھر پین واسطے دیندا سی پین واسطے پانی الگ دوسرا پانی الگ دے رہا سی تے بی بی مگر نال ٹر رہا سی تسی کدی سوچو یہ بڑا خاندان ہے یہ اس خاندان دی فر بی بی پاک جنہاں ایتھے لیا کے سوچ رہے تہاڈا کی خیال ہے بی بی امتحان دی اس منزل تے فائز نے مگر ٹریا اے ملاؤن مسکراندا رہا تے ٹردا رہا مشک چو پانی دیندا رہا مشک تھوڑا پانی بچ گیا تے بی بی نال پہ جاندی سی ایک جملہ سننا اس ملاؤن نے بی بی لو ویکھیا مطلب پانی چاہیے ہاں اس ہس کے پانی دا دانا کھول دیا سارا پانی زمین تے بہ گیا تے کہنے لگا تینوں میں پانی کیوں دیا اس نے پیاسے رہنا ہے تیری جتی تو دووے تیاں قربان کرا اتھے کھلو کے بی بی انج ویکھ کے فرمایا میں کوئی پینا سی میرے تے ویر دے زنجیر تبے سی مولا تعالی جزا آباد رہو میرے ویر دے زنجیر میرے عزیزو تاں بی بی پاک فرماتے سن سجاد فکر نہ کری میں تیرے نام میرے محترم سامعین میں سوچ رہا کہ جملے تے اختتام کراں دعا کراں شاہ جی واسطے تواڈے واسطے دعا کراں آنسو ایک آ گیا ایک آنسو ہور آ جائے گا میں تواڈے کولوں اجازت لے لاں گا میرے محترم سامعین دو بیبیاں نے وعدہ کیتا سی جناب سکینہ نے بچیاں نال وعدہ کیتا کہ جے میرا چاچا پانی لے کے آ گیا میں وعدہ کرنی ہاں آپ پہلا نہیں پیئیں یہ میرا وعدہ ہے میں آپ پہلا نہیں پیاں گی پہلا تانوں تقسیم کراں گی دوجا جناب سیدہ نے وعدہ کیتا سی کہ جدوں میرا ویر زندہ ہے نا جدوں تک میں تہاڈیاں چادراں دی سامنے نہ رولا کوئی نہیں بندہ خیمیاں دے اندر کوئی نہیں آ سکدا اے دوواں بیبیاں دا مان ٹوٹ گیا جی حضرت عباس دی شہادت مولا تانوں جزا دے دو جملے عرض کر دینا اللہ تانوں کربلا ضرور لے جائے میں دعا گو ہاں جی اللہ تانوں کربلا لے جائے حضرت عباس علیہ السلام دیاں زیارات وچ نا حضرت عباس حضرت امام حسین دے دوویں بھراواں دے وڈے دروازے سامنے چھوٹے دروازے پیچھے نوں بڑے کھولدے ہیں چار چفیرے سڑک گول تواڈے علم وچ سارے دے جڑے زوار بیٹھے ایک چھوٹے دروازے پچھلے پاسے سڑک جاندی ہے درمیان چ ایک چبوترا بنیا ہے او چبوترے تے زیارت ہے اوتھے بچے ہون گے بیبیاں ہون گیاں دعاواں کردے ہون گے قبر اوتھے کوئی نہیں زیارت اوتھے ہے قبر کوئی نہیں زیارت ہے اور میں کئی باری دس چکا جڑے نہیں جا سکے مولا تانوں لے جائے جاؤ گے تے یاد کر لینا اس زیارت کا دیو میں دسنا جدو حضرت عباس نے آکھیا نا مولا یا سیدی میرا سید تے میرا مولا میرے کو زین چھٹ گئی حضرت امام حسین کوڑے تے بہ کے نکلے نے اے ہن امام حسین علیہ السلام جاندے نے جدوں حضرت عباس ول ٹرے نے نا حضرت امام حسین کوڑے نو ویڑ دتی نے کوڑا اوتھے آ کے رکیا جتھے او زیارت بنی ہے ایڈی اونچی زیارت ہے لوگ سامنے کھلوتے ہیں سڑک دے وچ اودوں تو سڑکاں کوئی نہیں سن دکاناں بھی کوئی نہیں سن جنگل سی اج سامنے کر کے زیارت بنی ہے او بنی رہنی ہے انشاءاللہ ہن دکاناں پیچھے پہ کردے نے تاکہ کھول کے سارا ایک کر دئیے زیارتاں نظر آن شہادت علی اکبر علیہ السلام جتھے ہوئی او بازار جگہ ہوندی اور سمجھدے نے کہ دکاناں کدی ہٹ جان کدی دکاناں شکاناں ہٹ جان بازار مک جانا پھر پتہ لگے گا علی اکبر نو نیزہ کتھے لگ گیا کہ جناب زینب کتھے کھلو گے آباد رہو جائے اللہ کرے یہ سارا معاملہ ہو جائے وہ جی زیارت میں پہ پڑھنا اتھوں تک امام حسین دا کوڑا گیا ہے تے کھلو گیا ہے پھر ٹریا نہیں پھر تھپڑا تھا نے تے نہیں ٹریا ایڑ لائی نے نہیں ٹریا ہاتھ پھیریا نے گردن تے نہیں ٹریا پھر واڑا میں ہاتھ ماریا تے نہیں ٹریا اوتھے لکھیا نے کہ مولا کوڑے دی گردن تے ہاتھ رکھ کے نا آنج تے فرماتے تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا
ਉਦੋਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ 2 ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੁਲਝਣਾ ਦੀ ਛਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਗਲੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਫੌਜ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਤੂਲ ਦਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਏਡਾ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਬਲਾ ਇਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਮ ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਓਏ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਨੁੱਚੜਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨੁੱਚੜਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ हजरत अब्बास ने इस पंजे दी तली विच चुम के हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक हजरत इमाम हुसैन फरमांदे ने तेनू इंज मारिया ने आ तेरे टुकड़े कर दिते ने, तेरे जुदा जुज जुज कर दिता। अगे जाओगे दूजी गली चो दूसरे बाजू वाला मकाम आबाद रवजी सवार बैठे, एक बाजू वाला वखरा किबला मकाम है, दूजे बादशाह जी वखरा मुकाम है। उतो जाके फिर दूजा बाजू इमाम हुसैन नु यार बहुत औखा काम जे ज़ईफ भरा होवे ते जवान भरा दा कोई हाथ किधरों फड़े कोई हाथ किधरों फड़े। की मंजर सी और कितनी गुरबत सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते कितनी मजलूमी। यकीन करो दोवे बाजू मैं पढ़िया सीने नाल ला के ते जंगल च लभदे फिरदे सन। फरमांदे सन किधरे आवाज दे अब्बास, किधरों आवाज दे, मैं तेरी आवाज दे आवा। बंदे मजाक करते सन, बंदे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाल मजाक करते। किसी मजलूम नूं मजाक ना करना जिंदगी नहीं दिल करदा ओदे नाल तावन करन ते टुर जाओ, इहो जिहा नाल मजाक नहीं करना। बंदे मजाक करते सन ते मदीने अल मुंह करके पैगंबर दे पुत्र फरमाया नाना उम्मत नूं समझा, मैनू भरा दी मकतल ना दसन, मजाक ते ना कर। हाय हाय लफ्ज़ ने मेरे मौला फिर टुरे ने। अगे 3 दायरे सन अगे पिछे जिन्हां दे विच अब्बास सन। आखिरी जुमला पढ़न लगा 3 दायरे। पहला दायरा वड्डा सी, अगे क्लोज दायरा सी, अगे छोटा दायरा सी। वड्डा दायरा वो की पे करदे सन, वो बंदे नेज़ियां नाल रेत उड़ांदे, नेज़ियां नाल रेत उड़ांदे सन ते नाल नारे मारदे सन और कह कहे मारदे सन। हजरत इमाम हुसैन उन्हां को राह ला के अगे गया, जिहड़ा अगे थोड़ा क्लोज दायरा सी वो बंदे की करदे सन, वो गोल दायरे विच जिवें नचदे ना बंदे लुड्डी मारदे, गोल दायरे विच तालियां मारदे सन। तालियां मारदे सन ते गोल दायरे विच डांस दी शक्ल विच बंदे इंज नचदे सन। उन्हां कोलों मेरे मौला राह बनाया, दोवे बाजू इत्थे रखे। वो जिहड़ा तीसरा दायरा सी ना हजरत अब्बास विच पए सन, जिहड़ा कोल दायरा सी ना बिल्कुल करीब दायरा सी। हुण दिगर संभालो, मैं आखिरी 2 जुमले पे पढ़ना, ए तू अगे मैनू कुछ पढ़न दी जरूरत ही मैं महसूस नहीं करता। वो जिहड़े बिल्कुल करीब गोल दायरे सन ना वो अजे पे मारदे सन। बड़ी तफसीली शहादत है मेरे मौला दी। दोवे बाजू रख के ना साइड ते थल्ले जमीन ते, वैसे ते बाजू कट्टे किसी दे रखने होन ते 4 पाई मंगवा के रखे जाते। जमीन ते दोवे बाजू रख के मेरे मौला ने ना बदला इथों ते कट करते सन बाजू दो, इत्थे हथ पाया ने, इत्थे खून दे भरे वीर नूं नाल ला के हजरत इमाम हुसैन नाल ला के मुंह नाल मुंह, एक अख च तीर सी
دوجے اکھ وچ خون سر دا آ کے بند ہو گئی. حضرت عباس دے وقت ایسا سی نہ تیر کٹ سکتے سن. تہاڈی آئے کیوں بلند ہوئی؟ تانوں پتہ ہے تیر بھی کیوں نہیں سن کٹ سکتے اور خون بھی صاف کیوں نہیں سن کر سکتے؟ بازو دوبے کوئی نہیں سن. انج میرے مولا عباس نے اتنی مشکل سر پھٹ کے انج ہوئے. میرے مولا پہلے سر تے جا کے اپنا امامہ بدھا، 2 پھٹ ہویا سی انج بدھا، پھر نال لایا نے ایک آنکھ وچ تیر ہے اجے وچ تے دوجے وچ خون ہے تے خون وچ جم گیا. اج نال لگے نے نا آخر خوشبو امامت آئی ہے نا حضرت عباس نے. آئے ہائے فرماندے نے مولا نے واہ تہاڈی آئے کسے کام چ نہ نکلی. فرماندے نے میرے مولا نے، مولا فرماندے نے عباس میں حسین. میرے مولا نے اجے بھی مولا پیان بھرا نہیں آکھ سکتے. عباس میں حسین ہاں. جڑا جملہ آکھیا نے زمین ہلی ہے تے عرش ہلیا ہے، اس وفا دے جملے تھے. انہیں زخمی حالت ہے، پہلویں چ نیزے لگے نے، تلواراں نہ ٹکڑے ہو چکے تے دوویں بازو کوئی نہیں تے اے گرز دا وار تے اے اکھ چ تیر تے دوجی چ خون. تے فرماندے نے نہیں سی آونا تھکے سو. سارے دن دیا لاشاں اٹھان والے نہیں سی آونا پینا آواز آتی اجے بھی میرا یہ ساس پہ کرنا میرا مظلوم بھی. فرماندے نے میرا آخری لیڑا آ گیا مینوں اٹھا کے باؤ. حضرت امام حسین مگر بہ گئے. حضرت عباس نو سامنے بٹھایا نے، میرے لو ویندے ہو پہ انج بایا نے، انج کانڈ حضرت عباس دی نال لائی نے، مگر بہ گئے نے. دوواں پاسے انج ہاتھ رکھے نے. فرماندے نے تھوڑا جہا اونچا کرو، اونچا کیتا. فرماندے نے عباس میرے لو ایک واری تے ویکھ. فرماندے نے میرا اپنا دل کردا میں ویکھا جنہاں دا کوئی نہ رہے. او بندیاں دیاں تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں. خون صاف کرو یا تیر کڈو. مولا نے تیر نہیں کڈیا، پہلے خون نو صاف کیتا. جتوں خون صاف کیتا اتوں حضرت عباس دی اکھ کھلی تے مولا دا آنسو نکلیا. اے جتھے آنسو نکلیا نا ایتھوں چم کے حضرت امام حسین علیہ السلام فرمایا او تینوں کدی روندا نہ ویکھا. میرے جرار ویرا، میرے کرار ویرا، تیری اگ جانسو میں تیری اگ جانسو. مینوں دس گرز دی زیادہ تکلیف ہی، نیزے دی زیادہ تکلیف ہی، بازواں دی بہت تکلیف ہی، آنکھ دے تیر دی بہت تکلیف ہی. حضرت عباس فرمایا چھڈو ساریاں تکلیفاں، آج تیری جتی تو پتر وار دوا. ویکھ کے حضرت عباس فرماندے تسی میریاں تکلیفاں دے متعلق پریشان ہو، میری پریشانی تو پوچھو نا. فرمایا عباس تو کیوں پریشان ہے؟ فرماندے تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی؟ فرمایا میں کئی باری ڈگا، میں کئی باری اٹھیا، میں امت دے مذاق دا نشانہ بن گیا. آخری جملے حضرت عباس فرماتے ہیں چلو جی آنکھ میری کھل گئی تو میں نے پچھوں بلند کرو. میرے مولا نے پچھوں بلند کیتا، سر پیچھے ہاتھ رکھے. جیڑی میں روایت پڑھی ہے پیچھے ہاتھ رکھے. فرماتے نے اور فرمایا تھوڑا جا بلند کرو. فرمایا تھلے پھر آج پیچھے کیتا، پھر بلند کیتا. سوروں خیمے نظر آئے. حضرت عباس نے آج ایک باری آج بھی اتوں ویکھے نے، ایک باری خیمے نے ویکھے نے. آج ویکھ کے نا اتوں تے فرماندے نے تیرے نانا جان تے تیرے بابا جان کوثر دے جام لے کے کھڑے. مینوں آندے نے آ جا پیاسیاں دے وارثا، آ جا پیاسیاں دی امید. عباس آ جا پانی پی لے. بابا بھی کھڑے نے کوثر تے، تواڈے نانا بھی کھڑے نے کوثر تے. میں دنیا پہ چھڈنا. ہن مینوں دسو خیمے لو ویکھ کے فرماندے نے ہن مینوں دسو کہ جدوں میں مک جاؤں گا یہ لوگ تواڈے نال کی سلوک کریں؟ آخری جملہ لوگ تواڈے نال کی سلوک کریں گے؟ عباس علیہ السلام نے کتنا خیال ہے میرے مولا دا. میرے مولا چم کے نہ منہ فرماتے نے عباس تیرا کی خیال ہے؟ میں تیرے تو بعد ایتھے بیٹھ رہنا. جا کے میرے نانے کول جا، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. ایتھے حضرت عباس دی چیخ نکل گئی ہے. فرمایا مولا تو میرے تو بعد تہاڈی شہادت، فرمایا تیرے فجان تو بعد میری شہادت کا ٹائم ہے. میں اس امتحان چوں گزر کے تیرے کول ہی آ رہا ہوں. رو کے حضرت عباس فرماندے نے پھر ہن دسو جدوں اس جنگل وچ میں بھی نہیں تسی بھی نہیں اے بی بی پاک کدھر جان گے؟ شبیر رو کے فرماندے نے سجاد جانے، شام جانے، بازار جانے، دربار. آباد 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 رو. میرا خیال ہے لمبی دعا نہیں کرنی چاہیے. 8ویں امام فرماندے نے روندیاں اکھاں نال دعا کرو.
خشک اکھاں تو ہن تو پہلا دعا کرو، میں پہلا دعا پہ کرنا شاہ جی واسطے التماس کرنا انہاں دی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، انہاں دے بیڑے نوں ہمیشہ اللہ شاد و آباد رکھے، مولا تانوں کوئی پریشانی نہ دے۔ میں اللہ نال اج اس انداز نال گل کرن لگا، خالقا اس رون والی قوم نوں تے اس دنیا دی کوئی پریشانی نہ دے، انہاں نوں ایک ہی ٹینشن کھا گئی ہے کہ بی بی زینب بازار گرو، مہربانی فرما سانوں کربلا والیاں دی ٹینشن کافی ہے۔ میں محسن نقوی صاحب نے سلام پیش کرنے لگا، وہ فرماندے سن اللہ شبیر کا غم بانٹ رہا، اللہ تو شبیر دا غم پہ ونڈنا ہے، ادھر سانو دے دے، باقی سانو غماں تو آزاد کر، سانو اے غم دے سویرے نکلیے زہرا دیاں تیاں نو رون واسطے، شام نو گھر آئیے زہرا دیاں تیاں رون، یہ ساڈے واسطے کربلا دا غم کافی ہے۔ ہاں التجا کرنی ہے، چھوٹے بندے ہاں مجبور ہاں، جڑیاں مجبوریاں نو تینوں دسنیاں کنوں دسنیاں۔ اس ملک دے بچے اٹلی دے سمندر چ غرق ہوئے، اٹلی ترکی دی نہر تے غرق ہوئے، ایتھوں بچے جان لگیاں بھیناں نو آکھ کے جاندے نے تو دعا کریں میں تیری شادی آ کے تے خالقہ جنہاں دیاں لاشاں بھی نہیں لبیاں مہربانی کر اس ملک دی معیشت بہتر فرما، اس ملک نو اتنا خوشحال فرما، بھیناں دے ویر جنگلاں چ رول کے نہ مرن، مہربانی فرما تو مہربانی کرنی ہے ساڈے اعمال نہ وے، ساڈیاں نیتاں بھی ویکھیں گا تے اسی کسے قابل نہیں میرے خالق، مہربانی فرما ساڈے تے آئندہ حکمران بھی او لیا جڑا پاکستان دا خیال کر، جڑا غریب دا خیال کر، جڑے غریب دی غربت دا خیال کر، آخری درجے تک بندے نو ایک باری سوچن تے صحیح کہ ایک کیلیاں دی ریڑھی والا شام نو کنے پیسے گھر کھڑدا ہے، کنے کیلے وچوں خراب ہو جاندے تے کنے کمائی کر کے گھر کھڑدا ہے تے تیاں جوان ہو جاندیاں نے، مہربانی کر خالقہ ساڈے حال تے رحم کر، بے روزگار نو روزگار عطا فرما، بے گھر نو گھر عطا فرما، بے اولاد نو اولاد عطا فرما، بے عزت نو عزت عطا فرما، میرے خالقہ کسے مومن نو کسے دا بھی محتاج نہ فرما، میرے خالقہ ساڈے تر گیاں نو جنت جگہ دے دے، جڑے بیمار نے انہاں نوں شفائے کاملہ دے دے، ترے ترلے کرنا انہاں کرنا انہاں ترلیاں دا بڑا اثر لیا، اللہ پاک نے بڑا اثر لیا، یقین کرو کہ میری اینیاں دعاواں مومناں دیاں قبول ہوئیاں، وہ مینوں بھیناں میریاں بھی کئی باری لکھ دیاں نے، فون بھی آتے ہیں، میں سب دی دعا اجتماعی کر دینا، علیم بذات الصدور ہے، تمہیں بچے کی پریشانی ہے جانتا ہے، تھوڑے دل چ کی یہ جانتا ہے، تمہیں امیراں بھی پریشانیاں ہوندیاں، غریباں نوں ہور ہوندیاں نے، امیراں نوں ہور ہوندیاں، کوئی گل پریشانی ہوندی، پریشان نہیں ہونا، منگنا تھوڑا وہ کول جہدے مطلب نبی آکھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے دربار چ حاضر ہاں، عبادت بھی تیرے کرنے ہاں، تیرے کولوں منگن لگیا، او لے میں او لین لگا، میں تے لکیا انہاں دے پیچھے، میں تے منہ بکھان دے قابل نہیں، میں تے چوری اج کرن دے قابل نہیں، تینوں منہ بکھاواں کیڑا منہ بکھاواں، نمازاں میریاں ناقص، روزے میرے ناقص، کی میں تینوں دساں، تیرے سامنے تے نبی آ لگا، میں تے اولے لین لگا، پہلے اولے پیچھے کھلو کے منگن لگا، میں امید کدی نہیں کر سکتا کہ تو رد کر دیں گا، تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا جدو امام حسین آکھیا سی ادوں تیر ماریا نے جدو منہ چومن لگا، ہائے جی آمین آکھو گے تے دعا دوجا ترلا لین لگا تے اولا لین لگا، بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا بس جدو آخری ویلے فرماندے سن بابا آنکھ کھول میں 4 سالاں جو ضعیف ہو گئے، ہائے میں آمین ہوئے تو پھر رد یار کیویں ہوئے، آخری ترلا میں کرنا ہونا، لوگاں دیاں قیداں رہا ہوئیاں نے، خدا دی قسم لوگاں دے کام رکے ہوئے نے، الحمدللہ اولاداں لوگاں دے گھر آئیاں نے، پتہ نہیں اس واسطے وچ اللہ پاک کنا اینوں قبول کردے نے، کس انداز نہ کردے نے، ایک نہیں کئی دعاواں، خالقہ اسی کچھ بھی نہیں، ترلا تے ویکھ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ٹرن دا واسطہ، ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا و ابناہما اللہم صلی علی محمد